آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک. انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لیول 1 ہے. آج ہمارا سبق نمبر 21 ہے. پارہ نمبر ہمارا 6 ہے. آج کے سیشن میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 سے لے کر 176 تک 148 سے لے کر 176 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس سے بڑی الحمدللہ ہمارے لیے ایک اللہ کی کرم نوازی کہ آج ہم سورۃ النساء کو بھی مکمل کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ جیسے ہم نے سورۃ البقرہ کو مکمل کیا، سورۃ آل عمران، تو آج ہم سورۃ النساء کو بھی مکمل کرنے جا رہے ہیں. سورۃ النساء کے اندر 176 ہی آیات ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم اس کی آخری آیت بھی پڑھیں گے اور اس طرح ہماری یہ سورت مکمل ہوگی. کورس کے مقاصد آپ کے سامنے ہیں. صفحہ نمبر ہے 102، پارہ نمبر 6 ہے. کل ہم نے 5واں پارہ مکمل کیا تھا، آج ہم 6واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اس پارے میں جو آیات ہیں وہ 148 سے 154 تک اس پیج کے اندر. اس پیج میں پہلا جو اس پارے کا پیج ہے، پارہ نمبر 6 کا پہلا پیج ہے. اوورآل قرآن مجید کا پیج دیکھیں تو وہ 102 102 نمبر کا پیج ہے. اور اس پارے کا جو نام ہے ہمارے ہاں وہ لا يحب اللہ الجہر، لا يحب اللہ الجہر. تو اس پارے کا یہ نام ہے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اس پارے میں بھی اہل کتاب کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی، وراثت کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی، اور اس پارے میں یہود و نصارہ کی چند برائیاں بتائی گئیں جن کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا. تو 1 بائی 1 ہم موضوعات کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلا موضوع اس پارے کا اور اس پیج کا جو پہلا موضوع ہے وہ یہ کہ بری بات زور سے کہنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اور موضوعات اگر ہم دیکھیں اشارے کے بعد تو وہ یہ ہے کہ مظلوم کے علاوہ اگر کسی پر ظلم کیا گیا تو ہاں وہ کسی کی برائی کو بیان کر سکتا ہے، کسی کے عیب کو بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو عام ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی یا کسی کی برائی کو کھلے عام بیان کرے یا کسی بھی برائی کو کھلے عام کرے. کل بھی آپ کو یاد ہوگا اس طرف اشارہ گزرا تھا کہ برائی 2 طرح کی ہے. ایک وہ جو انسان برائی کرتا ہے یقیناً وہ اس کا گناہ ہے اللہ کے ہاں. ایک برائی وہ ہے جس کو سرے عام کیا جاتا ہے، کھلے عام. یہ اس سے بھی زیادہ شدید گناہ ہے. وجہ کیونکہ جب کوئی بھی گناہ، برائی، کبیرہ گناہ کھلے عام کیا جاتا ہے تو لوگوں کے دل سے اس برائی کی جو ایک ہیبت ہوتی ہے وہ نکلتی جاتی ہے. اور دیکھیں گناہ کی ہیبت، گناہ کی برائی کا دل سے یہ احساس جاتا رہنا. اب جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کام تو بالکل اعلانیہ ہو رہا ہے تو ان کے دل سے کیا ہوتا ہے، اس برائی کا احساس کم ہوتا جاتا ہے، جو کہ بالکل درست نہیں ہے. پہلے ہم ان دونوں آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ترجمہ پڑھنے کے بعد احادیث کی روشنی میں ان آیات کی تفسیر پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يحب اللہ، اللہ نہیں پسند کرتا، الجہر اونچی بات، بالسوء برائی، اللہ برائی کو کھلے عام پسند نہیں کرتا یا اونچا پسند نہیں کرتا. من القول، قول میں سے، الا مگر، من ظلم جس پر ظلم کیا جائے. فعل مجہول ہے، من ظلم جس پر ظلم کیا جائے. ہاں اگر کسی پر ظلم کیا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ رب العزت جو ہے وہ برائی کو کھلے عام پسند نہیں کرتا کہ اس کو بیان کیا جائے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، سمیعاً سننے والا، علیماً علم رکھنے والا. ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، خیراً خیر کو، او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ، او تعفو یا تم معاف کرو، عن سوء کسی بھی برائی کو معاف کرو، فإن اللہ تو بے شک اللہ، کانا ہے، عفواً معاف کرنے والا، قدیرا قدرت رکھنے والا. اللہ اکبر. اللہ کی صفات کے اندر عفو، میں نے کہا تھا جیسے کہ لیلۃ القدر، یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی جو پرسوں طاق رات تھی اس میں بھی یہ لفظ آیا تھا، اللہ کی یہ صفت آئی تھی. آج بھی یہ صفت آئی ہے. آج بھی پاک و ہند کے اندر آپ کی دوسری طاق رات ہے، 23ویں. تو طاق راتوں کی دعاؤں میں بھی اللہم انکا عفو، تو یہ وہی صفت ہے عفو.
بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اللہ جو معاف کرتا ہے، دیکھیں معاف کرنے کی دو صورتیں ہیں، غور کریں اللہ کی صفات کے اندر کس حد درجے کی بلاغت ہے۔ معاف کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ اس لیے کسی کو معاف کر دیتے ہیں کیونکہ آپ اس کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتے، آپ کیا کر لیں گے معاف نہیں کریں گے تو۔ دوسری یہ صورت ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ اللہ کے لیے درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اب جو اللہ کا معاف کرنا ہے، نعوذ باللہ، وہ کوئی بے بس آ کر معاف کرنے والا نہیں ہے، بلکہ قدیرہ، وہ قدرت رکھنے والا ہے لیکن اس کے باوجود وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں معافی۔ یعنی معافی کی تعریف علماء کرام نے یہ کی، معافی وہ ہوتی ہے کہ انسان اس کو سزا دینے کی اپنے دشمن کو طاقت رکھتا ہے لیکن اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جس سے اس کے حق میں ظلم ہوا اس کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو پکڑنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن معاف کر دیتا ہے، یہ معافی ہے۔ اب دیکھیں، برائی کو کھلے عام کرنا صرف مظلوم کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اس نے آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول، میرا ہمسایہ مجھے بڑی اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کی تلقین کی، وہ پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک طریقہ بتلایا، فرمایا کہ تم اپنے سامان کو نکال کر گلی میں رکھ دو گھر کے اور وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ اب اس شخص نے ایسے ہی کیا، جو بندہ گزرتا وہ اس سے پوچھتا آپ نے کیوں سامان نکال کر باہر رکھا، تو وہ بتاتا کہ یہ جو میرا ہمسایہ ہے یہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اب جو بھی سنتا وہ کوئی اس کے ہمسائے کو کہتا آپ کیوں اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، یہ اتنا بے بس آ چکا ہے کہ اس نے اپنا سامان نکال کر باہر رکھ دیا ہے۔ اب جب لوگوں نے بار بار اس کے ہمسائے کو برا بھلا کہا تو اس کے ہمسائے نے آ کر اس سے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ میں اذیت نہیں پہنچاؤں گا، آپ سامان واپس اندر رکھیے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اجازت دی کہ آپ پر جو ظلم ہو رہا ہے آپ اس کو بتائیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہے کسی کا عیب چھپانا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی عیب کیا اسے کہتے ہیں، عیب پر پردہ ڈالنا، جس نے کسی مسلمانوں کے عیب پر پردہ ڈالا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس عیب سے مراد یہ کہ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، آپ کو پتا چلا، آپ خاموشی اختیار کر جائیں، آپ کیا کریں، اس کے اس برائی کو، عیب کو مجلسوں میں دوسروں کے سامنے بیان نہ کرتے پڑے، بلکہ آپ کیا کریں، خاموشی اختیار کریں۔ جی بالکل، پردہ پوشی کہتے ہیں، تو آپ اس پر خاموشی اختیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کی بہت، لیکن ایک یہ ہے کہ کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، اب آپ کہیں کہ میں اس کے ظلم کو بھی نہ بیان کروں، بلکہ اللہ نے یہ اجازت دی الا من ظلم، سوائے وہ بندہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس بندے کی اس گناہ کو، برائی کو کھلے عام بیان کر سکتا ہے، مظلوم ہے اگر وہ۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کسی کا عیب چھپانا۔ آپ کو پتا ہے اپنا عیب چھپانا یہ بھی بڑا فضیلت والا عمل ہے، اور اپنا عیب دوسروں کو بتانا یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، اوپر والی جو حدیث ہے وہ متفقن علیہ، متفقن علیہ کا کیا مطلب ہے، صحیح بخاری مسلم دونوں میں۔ اچھا، صحیح بخاری کی حدیث پڑھیں، کل امتی معافی، میری ساری کی ساری امت کو معاف کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا المجاہرین، سوائے مجاہرین کے۔ اب جب صحابہ نے سنا تو ایک حدیث کے یہ بھی الفاظ ہے، صحابہ نے پوچھا وہ منی المجاہرون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجاہرون کون ہے، یہ کون سے اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا، ان کو نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہرہ کس کو کہتے ہیں، فرمایا ان من المجاہرہ ان یعمل الرجل باللیل عملا، آدمی رات کے وقت کوئی گناہ کرے، ثم یصبح، پھر صبح ہو، یا وہ بندہ صبح کرے تو قد سترہ اللہ، اللہ نے اس پر پردہ ڈالا۔ اب اس نے رات کے اندھیروں میں گناہ کیا، اللہ نے پردہ ڈالا، فیقول، وہ بندہ کہے یا فلان، اے فلاں بندے، عاملت البارحۃ کذا و کذا، میں نے رات کو یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ وقد بات یسترہ ربہ، رات کو جب تم نے کیا تھا تمہارے رب نے تم پر پردہ ڈالا۔ ویصبح، اور وہ بندہ صبح کرتا ہے، یکشف ستر اللہ عنہ، تو اللہ کے پردے کو خود ہی کشف کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے پردے کو ہٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے۔
جو رات کو گناہ کرتے ہیں ان کا رب پردہ ڈالتا ہے اور صبح اٹھ کر اپنے گناہ اور برائیوں کو بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ بھی کبیرہ گناہوں کے اندر بھی یہ بہت بڑا ہے کہ ایک تو گناہ کیا، یقیناً کبیرہ گناہ یا کسی گناہ کو کرنا یہ گناہ کا باعث ہے، دوسرا پھر اس کو بیان کرنا، دوسروں کو بتانا، اور میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ شدت کے فخریہ انداز میں بتانا کہ میں نے یہ کام کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ جی دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ترجمہ سنیے، انتہائی آسان ترجمہ ہے، یہ ٹاپک پہلے بھی گزر چکا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو کفر کرتے ہیں، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا، یہ کہ وہ تفریق ڈالیں، بین اللہ، اللہ کے درمیان، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے درمیان، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور ہم بعض کا کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا، یہ کہ وہ پکڑیں بنائیں، بَيْنَ ذَلِكَ، اس کے درمیان، سبیلا، کوئی راستہ، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکافرون حقا، جو صحیح کافر ہیں، حق، جو بالکل کافر ہے، حق میں وہ کافر ہے، درست سچ ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، رسوا کن، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کیا مطلب، جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ کافر ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرو؟ اللہ پر ایمان لانا ہے تو اللہ پر ایمان لانے میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر، سب چیزوں پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان نہیں ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور رسولوں کا انکار کرو۔ تمہیں کس نے یہ تفریق کرنے کا، فرق کرنے کا، تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ، جو جس کا اللہ نے تقاضا کیا، تم سے مطالبہ کیا، تم اس پر بھی کیا کرو، ایمان لے کر آؤ۔ جی اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور تفریق کا ٹاپک پہلے گزر چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا 2 مرتبہ گزر چکا ہے، سورۃ البقرہ میں بھی، آل عمران میں بھی۔ جی والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا، کیسے رسولوں پر ایمان لائے، یعنی کچھ لوگ رسولوں پر لے آئے، کچھ کا انکار نہیں، ولم یفرقوا، دیکھیں فعل ماضی ہو گیا، لم آیا فعل مضارع پر، نہیں، اور فعل ماضی کا ترجمہ ولم یفرقوا، اور انہوں نے نہیں تفریق کی، نہیں فرق کیا، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سوف، ان قریب، یؤتیہم، دے گا ان کو، اجورہم، ان کے بدلے، ان کو دے گا ان کے بدلے، یعنی اللہ ان کو ان کا اجر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، غفوراً، معاف کرنے والا، رحیمہ، رحم کرنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ایمان والوں کا یہ، اس وجہ سے میں نے آپ کو، جب ہم نے سورۃ البقرہ کے آخر میں یہ ٹاپک پڑھا تھا تو آپ کو یہ حدیث بھی پڑھ کر سنائی تھی کہ جب ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس سے بہتر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفضلونی، تم مجھے اس طرح ایک ایک پر فضیلت مت دو۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق طور پر یہ فضیلت دے سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسراء اور معراج کے موقع پر انبیاء کی امامت کے لیے چن لیا، آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ہم ایسی فضیلت دے سکتے ہیں، لیکن ایک ایک نبی کا نام لے کر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں سے بہتر ہے، فلاں نبی فلاں سے بہتر ہے، حضرت ابراہیم جو ہے وہ حضرت نوح سے بہتر ہے، ایسی انبیاء کے درمیان تفریق کرنا یا ان کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت دینا، بڑھانا چڑھانا، یہ جائز نہیں ہے۔ جی اگلا ٹاپک ہے اہل کتاب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ۔ سیم جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا، تو اہل کتاب نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر دیا، لیکن اللہ نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ بڑا مطالبہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا تھا۔ تو چلے دیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطالبہ کیا گیا اور حضرت موسیٰ سے کیا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جی یسألوک، سوال کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتابی، اہل کتاب، کیا سوال کرتے ہیں؟ ان تنزل، یہ کہ آپ نازل کریں،
علیہم ان پر کتابن ایک کتاب من السماء آسمان سے، آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب نازل کریں. ساتھ ساتھ تفسیر کرتے ہیں آپ اچھی طرح سمجھ سکیں. کیا مطلب آپ ان پر آسمان سے کتاب نازل کریں؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تختیاں کچھ صحیفے دیے گئے، تو اس طرح آپ بھی کوئی کتاب ہماری آنکھوں کے سامنے نازل کریں، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر دیا. آپ دیکھیں جب یہ مطالبہ ہوا تو اللہ رب العزت نے تسلی دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فقد سألوا موسیٰ، پس تحقیق انہوں نے سوال کیا تھا اہل کتاب نے موسیٰ علیہ السلام سے اکبرا زیادہ بڑا من ذالک اس سے، اس سوال سے زیادہ سوال یا اس مطالبے سے بڑا مطالبہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. فقالوا، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا تھا. اچھا کیا کہا تھا؟ بنی اسرائیل نے کہا تھا آرین اللہ، دکھائیے ہمیں اللہ. کیا کہا تھا جی؟ اللہ ہمیں دکھائیے جہرتن، کھلے عام، ہمیں اللہ کھلے عام دکھائیے. ہمیں جیسے مشرکین کو ان کا معبود دکھائی دیتے تو ہمیں دکھائیے اللہ کہاں ہے، اللہ ہمیں دکھائیے. اللہ اکبر. فاخذتہم الصاعقہ، اللہ نے فرمایا کہ ان کو بجلی نے آ لیا. صاعقہ آپ پڑھ چکے ہیں، 2-3 مرتبہ پڑھ چکے ہیں. صواعق اس کی جمع ہے جو سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بھی آیا. صاعقہ مطلب کیا ہے؟ صاعقہ گرنے والی بجلی. یاد ہوگا نا آپ کو، ایک ہوتی ہے برق جو چمکنے والی بجلی ہوتی ہے، صاعقہ کا مطلب وہ بجلی جو گرتی ہے. اچھا تو پھر آپ سے سوال ہے کہ جس بجلی کی آواز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بتائیے؟ بِظُلْمِهِمْ، با یہاں سبب کے لیے ان کے ظلم کے سبب، ان کو بجلی نے آ لیا ان کے ظلم کے سبب. جی محمد عبد الصمد ہے، ہینا اقبال ہے ماشاءاللہ، اور اس کے بعد کہیں فیصل شیرازی صاحب ہے، ماشاءاللہ سب کا جواب درست ہے. بارک اللہ فیکم. فہیم ہے، شیما ہے. اس کو کہتے ہیں رعد. برق تو ہوتی ہے چمک والی، رعد ہوتی ہے آواز والی، صاعقہ ہوتی ہے گرنے والی. تو ان کو بجلی کی کڑک بجلی نے آ لیا بظلمہم، باسبب کہ انہوں نے ظلم، ان کے ظلم کے سبب، یعنی یہ کوئی ان پر ناانصافی نہیں کی گئی، ان کے ظلم کے سبب ایسا ہوا. ثم، اللہ نے فرمایا پھر، ثم اتخذوا، پھر انہوں نے بنا لیا، پکڑ لیا، العجل، بچڑے کو، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، کہ آ گئی ان کے پاس واضح دلائل. بینات کہتے ہیں نا دلیلیں یا دلائل، دلیل کی جمع، تو ان کے پاس دلائل آ گئے. فعفونا، دلائل آنے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر بھی اللہ کی رحمت دیکھیے، فعفونا، بس ہم نے معاف کیا، عن ذالک، اس سے، وآتینا، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبینہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیل دی، واضح حجت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی. بعض نے اس کا ترجمہ غلبہ بھی کیا کہ ہم نے واضح جو غلبہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بنی اسرائیل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی مطالبہ کیا تو اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ سے بھی کر چکے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، بِمِيثَاقِهِمْ، ان کے میثاق کی وجہ سے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لَهُمْ، ان سے کیا کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، البابا، دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا، اور ہم نے کہا، لہم، ان کے لیے، لا تعدو، نہ تم حد سے بڑھو، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، واخذنا، اور ہم نے لیا، منہم، ان سے، میثاقا، عہد، غلیظا، پختہ. غلیظہ کا مطلب پختہ، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا. دیکھیں اس کے اندر 3 ٹاپک ہیں، ایک رفع طور کے بارے میں، ایک ادخل الباب سجدہ کے بارے میں، اور تیسرا ہے ہفتے کے بارے میں، اور تینوں کے تینوں موضوعات ہم سورۃ البقرہ میں الحمدللہ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے دوسرے پیج کی طرف جاتے ہیں. صفحہ نمبر 103 ہے، پارہ نمبر 6 ہے. اس پیج میں جو آیات ہیں وہ 155 سے لے کر 155 سے لے کر 162 تک ہیں، 162 تک ہیں. اچھا یہ جو آیات ہیں، ان آیات کا ٹاپک بھی آپ دیکھ لیجئے. ان آیات کے ٹاپک بنی اسرائیل کی وہ 7 برائیاں بیان کی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے وہ ملعون ٹھہرے.
جن کی وجہ سے وہ ملعون ٹھہرے. اور یہود کے 4 اعمال بیان کیے جا رہے ہیں, اور یہود میں سے جو علم و ایمان والے ہیں جن کا پہلے بھی ذکر گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. جی 7 برائیاں میں نے ان کو پوائنٹ کی صورت میں بھی لکھ دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. پہلے ہم ترجمہ سمجھتے ہیں ان دونوں آیات کا اور اس سے اگلی آیات بھی, کیونکہ جو آپ کہہ لیجئے 7ویں برائی ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, وہ اگلے پیج میں ہے, وہ یعنی کہ آیت نمبر 157 میں ہے, 157 میں. جی ترجمہ دیکھیے, بنی اسرائیل کے 7 گناہ, 7 ان کی برائیاں جن کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. اچھا یہ جو آیات ہیں 155 یا 56 اس میں لعنت کا ذکر نہیں ہے, وہ اکثر علماء کے نزدیک یہاں پر مخفی ہے, اور اس کی طرف اشارہ ہے کل کے انشاءاللہ کل کے سیشن میں اس کی طرف اشارہ آئے گا سورۃ المائدہ کی ابتدا میں. سورۃ المائدہ کی ابتدا میں ہے لعننا, اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر لعنت کی, ان کے ان اعمال کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی. تو اعمال دیکھیے, فابیما, فا پس کے معنی میں ہے با, با یہاں سبب کے لیے ہے, سبب بیان کیا جا رہا ہے. فابیما پس سبب یہ ہے جو, ماں کا مطلب یہاں پر جو ہے نقضہم. اچھا یہ 7 کی 7 برائیوں کو اللہ رب العزت نے مصادر ذکر کی ہے, مصدر نہیں ہوتا فعل ذکر کیا. نقضہم ان کا توڑنا, میثاقہم ان کا عہد, یعنی ان کا اپنے عہد کو توڑنا, یہ پہلی ان کی برائی تھی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. نمبر 2 وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا. نمبر 3 وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ, بغیر حق کے انبیاء کا قتل کرنا. نمبر 4 وَقَوْلِهِمْ, اور ان کا یہ کہنا, کیا کہنا, قُلُوبُنَا غُلْفٌ, کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہے, غلاف میں نہیں ہے بلکہ بل طبع اللہ علیہا, اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے, بکفرہم ان کے کفر کے سبب, فلا یؤمنون, نہیں وہ ایمان لاتے, الا قلیلا مگر تھوڑے. نمبر 5 وبکفرہم, اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے, اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. نمبر 6 وقولہم, اور ان کا یہ کہنا علی مریم, مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا, بہتان, بہتان عظیمہ, عظیم بہتان. اللہ اکبر, عظیم بہتان ان کا. یقین جانیے کہ بنی اسرائیل, یعنی بنی اسرائیل کے خاص کر یہ یہود جو تھے, انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا دیا, نعوذ باللہ ان پر الزام لگا دیا. ہماری کتاب قرآن مجید نے ان کا صحیح معنوں میں دفاع کیا. آپ کو یاد ہوگا نا کہ جو نجاشی کے دربار میں حضرت علی کے بڑے بھائی تھے جعفر, انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جب سورۃ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی تھی, اللہ اکبر, نجاشی جو کہ علم رکھتا تھا نصرانیت کے بارے میں, وہ رو دیا اور اس نے کہا کہ آپ نے جو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا یہ بالکل حق ہے, یہ بالکل حق ہے. اللہ اکبر. تو ہماری کتاب نے تو, ہماری کتاب قرآن مجید نے تو ان کا دفاع کیا. یہود ہیں جنہوں نے یہ الزام لگایا تھا, وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, عظیم بہتان انہوں نے لگایا تھا, بہت بڑا بہتان انہوں نے لگا دیا تھا, نعوذ باللہ. تو یہ 6 برائیاں ہو گئی ان کی. اب 7ویں اگلے ٹاپک میں دیکھیں, وَقَوْلِهِمْ, اور ان کا کہنا, کیا کہنا جی, ان کا یہ کہنا. اب اس ٹاپک کی تفصیل آ رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو 7ویں برائی ہے ان کا یہ جو جھوٹ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا تھا, تو اس ان کی برائی ہے, اس ان کے جھوٹ کے بارے میں تفصیل ہے. وَقَوْلِهِمْ, ان کا کہنا کیا, اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ, بے شک ہم نے قتل کیا مسیح علیہ السلام کو. وہ کون ہے, عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ بن مریم ہے, رسول اللہ, اللہ کے رسول. حالانکہ حقیقت ہے وہ تو یہ کہتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے وَمَا قَتَلُوهُ, انہوں نے نہیں قتل کیا ان کو. وَمَا صَلَبُوهُ, اور انہوں نے نہیں سولی پہ چڑھایا ان کو. صلبو تسلیب, وہ جسے سلیب کہتے ہیں, یہ اسی سے ہے. وَمَا صَلَبُوهُ, اور انہوں نے نہیں اس کو سولی پر چڑھایا. وَلَكِن, اور لیکن, شُبِّهَ لَهُمْ, شُبِّهَ لَهُمْ, کیا مطلب جی, فعل مجہول ہے. شُبِّهَ لَهُمْ مطلب یہ کہ ان کے لیے خلط ملط کر دیا گیا تھا, ان کے لیے معاملہ مشابہ یا پھر حضرت عیسیٰ بن مریم سے ملتا جلتا کسی شخص کو انہوں نے کیا کر دیا تھا, سولی پر چڑھا دیا تھا. وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ,
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا فِيهِ اس میں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ البتہ وہ شک میں ہے، اس میں البتہ وہ شک میں ہے، وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اور ان کے لیے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ہاں علم ہے تو کیا ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ مگر ظن کے پیچھے چلنا، بس ان کی گمان ہے، ان کی سنی سنائی باتیں ان کے صرف گمان ہے، یہی علم ہے ان کا، وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ کوئی علم نہیں، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ مگر ظن کے پیچھے چلتے ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور انہوں نے نہیں قتل کیا تھا ان کو یقینی طور پر، ہوا کیا تھا، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا تھا، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ عزیزاً غالب، حکیمہ حکمت والا، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے، اور بلکہ دیکھیں اللہ آ رہے نا تو ان کا مطلب یہاں پر کیا کریں گے، نہیں کے معنی میں آ جائے گا، نہیں ہے اہل کتاب میں سے الا مگر، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ البتہ وہ ضرور ضرور ایمان لائے گا، قبل موتہ اب یہاں پر اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، تمام مفسرین میں نے ایک سے زائد تفاسیر کو دیکھا، قبل موتہ کا کیا ترجمہ ہے، یعنی اپنی موت سے پہلے وہ ایمان لائے گا، وہ جو بنی اسرائیل کا شخص ہے، ہر بندہ کیا اپنی موت سے پہلے ایمان لائے گا، ہی کی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے یا ہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے، قبل موتہ یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم کی موت سے پہلے، تو واللہ عالم زیادہ درست بات یہ لگتی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی موت سے پہلے ہر بندہ ان پر کیا کرے گا، ایمان لائے گا، وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، یکون ہوگا علیہم ان پر شہیدہ گواہ، حضرت عیسیٰ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ آپ ذرا تفسیر سنیے، ہوا اس طرح کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو اس وقت کے بادشاہ کے ذریعے گھیرے میں لے لیا، حضرت عیسیٰ کے جو انصاری تھے جن کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران کے شروع میں تفصیل سے، حضرت عیسیٰ نے ان اپنے انصاریوں سے کہا کہ کون ہے جو میرے بدلے میں اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرے گا، ایک نوجوان تھا جس نے کہا میں کروں گا، حضرت عیسیٰ نے دعا کی تو وہ جو نوجوان ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی مشابہت، یعنی اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی مشابہت یا ان کی طرح کی ہو گئی، اور جو نصارہ تھے، جو اس ٹائم کے یہودی تھے، انہوں نے اس نوجوان کو پکڑ کر سولی پہ چڑھا دیا۔ اب ان کے دیکھیں اللہ رب العزت نے اسی اختلاف کی طرف ذکر کیا، اور آج بھی نصارہ کے اندر بھی دو ایسے گروپ موجود ہیں، جو لوگ نصرانیت کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ یہودیت کے اندر بھی یہ حتمی بات وہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا یا ان کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، ان کے اندر بھی اختلاف موجود ہے، اور اسی اختلاف کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ان کو تو خود شک ہے، انہوں نے قتل تو کیا ایک نوجوان کو، لیکن شُبِّہَ اس کی تشبیہ تھی، تو اب وہ خود کیا ہوئے، اس سے پریشان ہو گئے کہ یہ حضرت عیسیٰ تھے بھی یا نہیں، ان کا آپس میں بھی دو گروہ بن گئے۔ اللہ رب العزت نے حقیقت بتا دی ہمیں قرآن کے اندر کہ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزاً اور اللہ غالب ہے، عزیزاً کا مطلب غالب ہے، حکیمہ حکمت والا ہے، وہ غالب ہے، جو وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، حکیمہ اس معاملے کے اندر بھی اس کی ایک حکمت ہے، اس معاملے میں بھی اس کی ایک حکمت ہے۔ جی اب دیکھیں یہ بنی اسرائیل اور خاص کر یہاں نصارہ کا، یہود کا ذکر گزرا، وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا اب خاص کر یہود کا ذکر آ رہا ہے، وَبِظُلْمٍ با یہاں سبب کے معنی میں ہے، سبب کیا ہے جی، ان کا ظلم، ان کے ظلم کرنے کے سبب، مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یہودیوں کے ظلم کرنے کے سبب اللہ نے کیا کیا، حرمنا علیہم ہم نے حرام کر دیا ان پر، کیا، طیبات پاک کھانے، احلت لکم جو ان کے لیے حلال تھے، پاک کھانے جو ان کے لیے حلال تھے، ان کے ظلم کرنے کے سبب ہم نے ان پر حرام کر دیے، یہودیوں پر، یہ پہلا ان کا گناہ تھا ظلم کرنا۔ نمبر 2 وَبِصَدِّهِمْ اور ان کا روکنا، صد کا مطلب روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، کثیرہ بہت زیادہ، خود بھی نہیں مان لاتے تھے، دوسروں کو بھی نہیں لانے دیتے تھے۔ نمبر 2 نمبر 3 وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور ان کا سود کو لینا، وَأَخْذِهِمْ اور ان کا پکڑنا، ان کا لینا، الربا سود،
وقت اور تحقیق نہو عنہ انہیں اس سے منع کیا گیا، نہو وہ منع کیے گئے عنہ یعنی اس ربا سے، اس سود سے۔ نمبر 4 وَأَكْلِهِمْ اور ان کا کھانا اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطل باطل طریقے سے، باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے منہم ان میں سے عذابًا علیما دردناک عذاب۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، پہلے ہم نے 7 برائیاں جو بنی اسرائیل کی تھی وہ بیان کی اہل کتاب میں سے، پھر اس آیت کریمہ 160 اور 161 میں یہود کی خاص کر 4 برائیاں بیان کی گئی، ان کا ظلم کرنا، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ سے روکنا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا سود کو لینا جس سے انہیں منع بھی کیا گیا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانا، جھوٹ بول کر کھانا، دھوکہ دے کر کھانا، چوری کر کر کھانا، بہتان لگا کر کھانا، کسی بھی طرح باطل طریقے سے دوسروں کے مال کھانا۔ تو پتہ چلا یہ کفریہ اعمال ہیں اور یہ کرنے والے یہود و نصارہ کافر تھے، تو وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جی لیکن پہلے کم از کم 2-3 مرتبہ یہ ٹاپک گزر چکا ہے، جب بھی یہود و نصارہ پر لعنت کی بات ہوتی ہے، ان پر عذاب کی بات ہوتی ہے، تو ان میں سے کچھ ایسے لوگوں کی بات بھی ہوتی ہے جو کہ صحیح راستے پر قائم دائم تھے، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، دین اسلام سے پہلے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے تشریف آوری کے بعد، آپ کے مبعوث ہونے کے بعد، آپ پر ایمان لا کر جو لوگ صحیح راستے پر قائم تھے۔ اللہ نے فرمایا لیکن الراسخون فی العلم، ہاں البتہ جو راسخ ہے علم کے اندر، راسخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پختہ، جو علم کے اندر پختہ ہے، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور ایمان لانے والے، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بیما اس پر جو انزلا نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزلا نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگ بھی ہیں یہود و نصارہ میں سے، میں نے بتایا تھا کہ مدینہ کے اندر جو رہنے والے یہودی تھے ان میں سے صرف روایات کے مطابق 6-7 افراد نے اسلام قبول کیا، یا بعض روایات 10 افراد نے۔ علم کے اندر راسخ اور ایمان لانے والے کس پر؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنے والے، والمؤتون الزکاۃ زکات کو دینے والے، والمؤمنون اور ایمان لانے والے باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم ان قریب دیں گے ہم ان کو، اجرا عظیما اجر عظیم ہم دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر دیکھیں اہل کتاب میں سے جو ایمان لانے والے ہیں ان کی صفات کو 4 اسم فاعل لا کر بیان کر دیا۔ چاروں اسم فاعل ہیں، سالم ہے، جمع ہے اور سالم ہے۔ دیکھیں کون کون سے؟ والمؤمنون، والمقیمین، والمؤتون، والمؤمنون، چاروں اسم فاعل۔ اللہ اکبر۔ اور ان لوگوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 2 صفحات کو مکمل کیا۔ صفحہ نمبر 104 کی طرف چلتے ہیں، ہمارا پارہ نمبر 6 ہے، آیات ہیں اس پیج میں، آیت 155 سے لے کر 162، اس کے اندر یہ آیات ہیں، نہیں سوری اس کے اندر آیات آگے سے ہیں، بلکہ 163 سے لے کر 163 سے لے کر 170 تک اس کے اندر یہ آیات ہیں۔ 163 نمبر آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وہی نبیوں کو اللہ رب العزت نے، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے 163 نمبر آیت، رب کا قرآن پورا کا پورا ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن کچھ ایسی آیات ہوتی ہیں ٹاپک کے لحاظ سے، تو اس آیت کے اندر کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے 13 انبیاء کرام کا ذکر کیا نام لے کر، اللہ اکبر، جن کی طرف اللہ نے وحی بھیجی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا اوحینا، بے شک ہم نے وحی نازل کی، الیکا آپ کی طرف، کما اوحینا جیسے ہم نے وحی نازل کی تھی، الی نوح نوح کی طرف۔ کتنے انبیاء ہو گئے؟ 2۔ الیکا، الیکا سے کون مراد ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، تو 2 ہو گئے حضرت نوح، والنبیین من بعدہ اور نبیوں کی طرف جو ان کے بعد ہیں، حضرت نوح کے بعد ہیں۔ نمبر 3 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم۔
واسماعیل اور اسماعیل کی طرف، واسحاق اور اسحاق کی طرف، ویعقوب اور یعقوب کی طرف، والاسباط اور اولاد یعقوب کی طرف، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وایوب اور ایوب علیہ السلام کی طرف، ویونس یونس علیہ السلام کی طرف، وہارون ہارون علیہ السلام کی طرف، وسلیمان سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا داود زبورا اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ تو یہ تمام اللہ کے انبیاء رسول تھے، علیہم افضل الصلاۃ واتم التسلیم۔ جی تو اللہ رب العزت نے یہاں پر انبیاء کا نام لے کر ان کا ذکر فرما دیا، 13 انبیاء۔ آگے چلیے، کیونکہ اگلی آیت اس سے ملتی جلتی ہے، ایک ہی مرتبہ تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرُسُلًا اور رسول، قد قصصناہم علیک، تحقیق ہم نے بیان کیا ان کو آپ پر۔ قصصنا قصہ بھی اسی سے ہے نا، یعنی ان کے واقعات کو ہم نے آپ پر بیان کیا، علیک آپ پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے من قبل، اس سے پہلے بھی جو قرآن کی وحی اترتی رہی تو ہم نے رسولوں کے واقعات کو آپ پر بیان کیا۔ قرآن مجید کے اندر کل 24 یا 25 رسول کا ذکر ہے، 24 یا 25، اللہ اکبر۔ ان کی تعداد، وہ جو بعض روایات ہیں 1,24,000، اگرچہ وہ روایات درست نہیں ہے لیکن انبیاء کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کچھ ایسے رسول ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بیان کیا، وَرُسُلًا اور رسول، کئی رسول، لم نقصصہم علیک ہم نے نہیں بیان کیا، ہم ان کے بارے میں علیک آپ پر۔ کچھ ایسے بھی رسول ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا، اللہ اکبر۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ اور اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیمہ کلام کرنا۔ غور کریں، یہ جو آیت کریمہ ہے نا، آیت نمبر 164، یہ اتنی میری اور آپ کی توجہ، یعنی توجہ کو طلب کرنے والی آیت ہے۔ آپ اس آیت کو سمجھیے اور ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کریں۔ کچھ ایسے رسول بھی ہیں جو اس کائنات میں آئے، ان کی قومیں تھیں، انہوں نے اپنی پوری زندگیاں اپنی قوموں کو دعوت دینے میں گزار دیں، وہ چلے گئے، اللہ رب العزت نے آخری کتاب قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی نہیں کیا۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ کچھ ایسے رسول بھی ہم نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو کیا ذکر ہونا ضروری ہے کسی کا؟ مطلب خاص کر جب آپ ٹیم ورک کی صورت میں کوئی کام کرتے ہیں تو کیا ہر بندے کا ذکر ہونا ضروری ہے؟ نہیں، کئی ایسے رسول ہیں اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اب ذکر کا نہ ہونا نعوذ باللہ کیا ان کی قدر و منزلت کو کم کر دے گا یا ان کے اجر و ثواب کے اندر آئے گا؟ نہیں، اجر و ثواب بھی الحمدللہ اللہ ان کو دے گا، اور اللہ کے ہاں وہ بلند مقام و مرتبے والے بھی ہیں، لیکن اللہ نے ان کے بارے میں بیان بھی نہیں کیا۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ اللہ۔ تو یہ آیت ہمیں اخلاص کی طرف بلاتی ہے۔ آپ کا ذکر ہو نہ ہو، آپ اپنا کام اخلاص کے ساتھ کیجیے۔ جو کام آپ کے ذمہ ہے آپ اس کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کیجیے۔ پوری دنیا بھی اگر بھول جائے تو آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا آپ کا رب تو بھولنے والا نہیں ہے، وہ اس کو پتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کیا کام کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے اس آیت پر، دیگر آیات پر پختہ ایمان لانے کی۔ ہاں اللہ نے ذمہ داری بتا دی، رسولن رسول، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت، علی اللہ اللہ پر حجت کوئی حجت، بعد الرسل رسل کے آ جانے کے بعد۔ یعنی کل قیامت کے دن بندے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو رسول ہی نہیں آئے تھے، ہمارے پاس تو پیغام ہی نہیں پہنچا تھا، یہ حجت نہ بچے۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ عزیزاً غالب، حکیم حکمت والا، لیکن اللہ یشہد وہ گواہ ہے، گواہی دیتا ہے کس چیز کی؟ بما انزل الیک جو اس نے نازل کیا آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ اس نے اپنے علم سے نازل کیا، والملائکۃ یشہدون فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں،
وفی مقدمتہم جبرائیل علیہ السلام، سب سے پہلے ان میں کون ہے؟ جبریل امین ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے کے اعتبار سے. اللہ بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں اس کتاب کے حق ہونے میں، سچ ہونے میں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے میں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کافی ہے. اللہ گواہ کافی ہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی ایمان لائے نہ ایمان لائے، اللہ گواہ ہے اور کافی ہے. ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہونے کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے. اللہ اکبر. آگے چلیے جی، کفار کا ذکر آیا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہ صرف کفر بلکہ وصدوا، اور روکا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے. قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہوئے دور کی گمراہی. قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہوئے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، نہیں ہے اللہ کہ ان کو معاف کرے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا تو اللہ نہیں ہے کہ ان کو معاف کرے. ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی ان کو ہدایت دے سیدھے راستے کی. یعنی نہ تو اللہ، لم یکن اللہ، نہیں اللہ، لیغفر لهم کہ انہیں معاف کرے، ولا، اور نہ ہی لیہدیہم کہ انہیں ہدایت دے طریقہ سیدھے راستے کی. یعنی ابتدائی طور پر نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتا یا معاف نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ان کے کفر، ان کے ظلم اور اللہ کی راہ سے روکنے کے باعث نہ ان کی مغفرت ہے اور نہ ان کے لیے ہدایت ہے. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، ہاں کون سے طریقی؟ إِلَّا طَرِيقَ جہنم، سوائے جہنم کا راستہ، سوائے جہنم کا راستہ. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابداً ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ علی اللہ، اللہ پر یسیرا، آسان. یہ تو اللہ پر بڑا آسان ہے. یسرن سے ہے نا، یسرن کا مطلب آسانی، عسرن کا مطلب مشکل. عسیرہ نہیں کہا بلکہ یسیرا، تو مطلب کہ اللہ پر یہ بڑا آسان ہے جی. اللہ رب العزت نے جب دیکھیں انبیاء رسول کا بھی ذکر کر دیا، سورۃ النساء کی آخری آیات ہیں، اس کے بعد 6 آیات باقی ہیں. تو اب میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ کسی بھی سورت کا جو آخر ہوتا ہے اس کے اندر پوری سورت کی سمری کو بیان کیا جاتا ہے. سورت کے اندر بیان کیے گئے موضوعات کو سمیٹا جاتا ہے. آپ دیکھیں موضوعات کو سمیٹا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو دوبارہ دعوت دی، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو. قد جاءکم الرسول، تحقیق آیا تمہارے پاس رسول، بالحق، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا، فعل امر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، فعل امر زبر ہو تو فعل ماضی، آمنو، وہ ایمان لائے. آمنو، پس ایمان لاؤ. خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک رسول آیا تو اے لوگو اس پر ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. خیر لکم. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو تو کیا تم اللہ کا کوئی نقصان کر بیٹھو گے کفر کر کے؟ نہیں. اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی آئے گی تمہارے کفر کرنے سے؟ نہیں. فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، علیم، جاننے والا، حکیم، حکمت والا. وہ علم بھی رکھتا ہے اور وہ حکیم بھی ہے، وہ علم و حکمت والا ہے. جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے وہ اس کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو تم کیا کرو؟ تم ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر کفر کرو گے تو اپنے علاوہ کسی کا نقصان نہیں کر سکو گے جی. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے 3 صفحات مکمل کیے. آج کے چوتھے پیج کی طرف چلتے ہیں. چوتھا پیج ہے سورۃ النساء، صفحہ نمبر 105 ہے، پارہ نمبر 6 ہے. اس پیج کے اندر آیت نمبر 171، 171 سے لے کر 175 تک، 175 تک بیان کیا گیا. اہل کتاب کو غلوف سے منع کیا گیا. غلوف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غلوف کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنا. کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھ جانا، یہ غلوف کہلاتا ہے. اردو کا لفظ ہے، آپ کی اردو کا لفظ ہے غلوف. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلوف سے کام نہ لو، غلوف نہ کرو.
ولا تقولوا، نہ کہو اور نہ کہو علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر سچ. اللہ کے بارے میں وہی بات کرو جو سچ ہے. اچھا وہ سچ کیا ہے؟ انما المسیح، بات تو یہ ہے کہ بس جو حضرت مسیح ہے، عیسی ابن مریم رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے، القاہا، القا، اللہ نے ڈالا تھا، ہاں ان کو، الی مریم، مریم کی طرف، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے روح ہے، اور اللہ کی طرف سے روح ہے. تفسیر سورۃ آل عمران کے شروع میں گزر چکی ہے. کلمہ سے مراد کن ہے، اور روح سے مراد جو جبریل امین نے حضرت مریم کو پھونک ماری تھی، روح منہ. فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثۃ، یہ ثلاثہ والا عقیدہ نہ رکھو، تثلیث کا عقیدہ، کہ تم کہو کہ اللہ جو ہے وہ تین ہے، ثالث ثلاثہ، اللہ تینوں میں سے ایک ہے، تین ہے، حضرت مریم ہے، نعوذ باللہ اللہ رب العزت ہے، حضرت عیسیٰ ہے. یہ تین کا عقیدہ نہ رکھو. لا تقولوا ثلاثہ، تین مت کہو. انتہو، رک جاؤ، انتہا سے ہے نا، رک جاؤ. خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ، اللہ تو بس، الہ واحد، ایک معبود ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، یہ کہ اس کا کوئی لڑکا ہو. وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. ولد، لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کا ارساز کافی ہے، اللہ کا ارساز کافی ہے. تو آپ نے دیکھا تھا اس سے پہلے بھی جب نصارہ کے ان بہتانوں کے بارے میں گفتگو ہوئی تو اللہ رب العزت کی سبحانہ، وہ پاک ہے، یہ صرف بیان ہوئی وہ پاک ہے. یعنی یہ اولاد کا ہونا یہ کمزوری پر دلالت کرتا ہے. جو انسان ہوتا ہے اس کی اولاد ہوتی ہے، جس کی اولاد ہوتی ہے وہ رب یا معبود نہیں ہو سکتا، وہ تو کمزور ہے، اپنی اولاد کا محتاج ہے. تو اللہ پاک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے اولاد سے. اولاد کمزوری پر دلالت کرتی ہے اور اللہ اس کمزوری سے پاک ہے. اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے. تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ سے عیبوں کی نفی کرنا. وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. سبحانہ ان یکون لہ ولد، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. جی تو یہاں پر اہل کتاب کو منع کیا گیا غلو کرنے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو بتلایا، اور یہ وہ حدیث ہے جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی حدیث ہے، آپ کے بستر مرگ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے بارے میں اتنا غلو نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کیا تھا. انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں تو بس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. فقولو، تم بھی کہنا کہ عبد اللہ و رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے. میرے بارے میں مبالغہ رائی سے کام نہ لینا، میری ذات کے اندر اتنا مت بڑھانا مجھے جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی ذات میں مبالغہ کی اور یہودیوں نے حضرت عزیر کی ذات میں مبالغہ کی. ٹھیک ہے جی. لا تقولوا ثلاثۃ کا کیا مطلب ہے؟ اس سے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے تثلیث کا عقیدہ، اس کی طرف اشارہ ہے. آپ عیسائیت کا مطالعہ کیجئے تو اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ نصارہ کے ہاں، عیسائیوں جو کرسچن ہیں ان کے ہاں عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت حقیقت میں تین ہے، حضرت مریم، اللہ رب العزت اور حضرت عیسیٰ. سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، وہ اللہ ان بہتانوں سے اور ان جھوٹوں سے پاک ہے. اسی وجہ سے دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں حق بات کرو، سچ بات کرو. اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں، لِيَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ، حضرت عیسیٰ نے تو انکار نہیں کیا. یستنکف انکار کرنے کے معنی میں آتا ہے. اچھا وہ انکار جس میں تکبر بھی شامل ہوتا ہے نا، متکبرانہ انکار کرنا. تو حضرت عیسیٰ نے تو کوئی ایسے تکبر یا انکار نہیں کیا. ان یکون عبدا للہ، یہ کہ وہ اللہ کا بندہ ہو. یعنی حضرت عیسیٰ نے تو اللہ کے بندے ہونے سے انکار نہیں کیا. ولل ملائکۃ المقربون، اور نہ ہی قریبی فرشتوں نے. بعض لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے
زمانہ جاہلیت کے اندر. تو یہاں پر ان کی نفی آ گئی کہ جو تم فرشتوں کی عبادت کرتے ہو اور نعوذ باللہ ان کو اللہ کی اولاد، اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، تو فرشتوں نے تو یہ انکار نہیں کیا، فرشتوں نے تو یہ انکار نہیں کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، یا حضرت عیسیٰ نے تو انکار نہیں کیا اللہ کا بندہ ہونے سے. فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اس کی بندگی سے انکار کرتا ہے، وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو انکار کرتا ہے من عبادتہ، اس کی بندگی سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرتے ہیں، فَسَيَحْشُرُهُمْ، تو اللہ ان کو جمع کرے گا، الیہ، اپنی طرف، جمیع، سب کے سب کو، اللہ ان سب کے سب کو اپنی طرف جمع کرے گا ان قریب. سین آ گیا، دیکھیں فعل مضارع ہے یحشر، اور اس سے پہلے سین آ گیا فَسَيَحْشُرُهُمْ، اللہ ان قریب ان کو جمع کرے گا اپنی طرف. جی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو وہ ان کو پورا پورا دے گا، یعنی اللہ ان کو پورا پورا دے گا، اجورہم، ان کے بدلے، اللہ ان کے بدلے ان کو پورے پورے دے گا. وَيَزِيدُهُمْ، نہ صرف ان کے اعمال کا بدلہ بلکہ یزیدہم، اللہ ان کو زیادہ دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے متکبرانہ انکار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ، تو اللہ ان کو عذاب دے گا، کیسا؟ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب. وَلَا يَجِدُونَ، اور نہیں وہ پائیں گے، لَهُمْ، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیًا، کوئی ولی، ولا نصیرا، اور نہ ہی مددگار. انہیں اس دن وہ جو عذاب علیم اللہ ان کو دے گا تو انہیں اپنے لیے کوئی مددگار یا دوست نہیں ملے گا. دنیا میں جنہیں وہ مددگار سمجھا کرتے تھے انہیں کوئی بھی نہیں ملے گا. دنیا میں جنہیں وہ ولی یا اولیاء یا دوست سمجھا کرتے تھے یا گہرے دوست سمجھا کرے گا، کوئی بھی نہیں انہیں ملے گا. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے ترغیب و ترہیب دونوں ہیں. ایک آیت 173 میں ترغیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رغبت دلانا. ترہیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، عذاب سے ڈراوا. تو دیکھیں یہاں پر پہلے ٹکڑے میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، یہ ترغیب ہے. ترہیب کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. یا أَيُّهَا النَّاسُ، سورت کا آخر ہو رہا ہے، تھرڈ لاسٹ آیت ہے 174، ٹاپک کلوز ہو رہے ہیں. یا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آئی تمہارے پاس، برہان من ربکم، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ پہنچی. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کی، الیکم، آپ کی طرف، نورا مبینا، واضح نور، کھلم کھلا نور ہم نے آپ کی طرف نازل کیا. ہاں جی، انزلنا اور نزلہ باقی ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں. ذرا پہلے یہ ٹاپک مکمل کر لیں کیونکہ 176 تک ہی آج ہم پڑھیں گے. سورۃ مائدہ ہم کل شروع کریں گے، سورۃ النساء آج ہم مکمل کریں گے. اس کے بعد ہم کل جو آپ کو اسائنمنٹ دی گئی تھی اس کی طرف آتے ہیں. جی جواب سوچ کر رکھیے، جب میں کہوں گا آپ نے کمنٹ میں لکھنا ہے. اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے دلیل، برہان آ پہنچی. قرآن مجید اس سے مراد ہے، قرآن آ پہنچا، اور ہم نے آپ کی طرف واضح نور نازل کیا جو قرآن مجید ہے. یعنی قرآن مجید ہی، قرآن مجید کے ناموں میں سے برہان بھی ہے اور نور بھی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، وَاعْتَصَمُوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنا، بِهِ، اس کو، اللہ کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما. تو سلیس ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یعنی کہ اللہ پر وہ یقین کر گئے، اللہ پر ایمان بھی لائے اور یقین بھی. تو کیا ہوگا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ، پس ان قریب اللہ انہیں داخل کرے گا، فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں، وفضل، اور فضل میں، ویہدیہم، اور اللہ ہدایت دے گا ان کو، الیہ، اپنی طرف، صراطاً، راستے کی، مستقیمہ، جو سیدھا ہے. اللہ انہیں اپنی طرف صراط مستقیم کی ہدایت دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ صرف ایمان بلکہ اعتصام، مضبوطی کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، مضبوطی سے اس کو تھام لیتے ہیں، اور یقین ان کے ایمان کے اندر ہوتا ہے ان کا رب انہیں رحمت اور فضل میں داخل کرتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرتا ہے۔ جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ النساء کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 176۔ ہم اس آیت کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ 176 آیت ہے، اس کے بعد سورۃ مائدہ ہے۔ اگرچہ سورۃ المائدہ کی سلائیڈز بھی بالکل آپ کے سامنے تیار ہیں، لیکن ہم سورۃ مائدہ کی 2 آیات آج نہیں پڑھیں گے، بلکہ انشاءاللہ کل ہم اس کو سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ المائدہ کو کل ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم پھر اس کے بعد ان موضوعات کو تسلسل کے ساتھ پڑھتے جائیں۔ آج ہم آیت نمبر 176 کو مکمل کریں گے، اور اس کے بعد انزلنا اور نزلنا کے بارے میں جو آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو آپ کو یاد ہوگا سورۃ النساء جس دن ہم نے سٹارٹ کی تھی آج سے 4-5 دن پہلے، تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جی سورۃ النساء کے اندر کل 3 آیات ہیں، 3 آیات کے اندر پورا کا پورا علم میراث بیان کر دیا گیا، علم وراثت، حصوں کو تقسیم کرنے کا علم، پورا کا پورا علم 3 آیات میں بیان کر دیا گیا۔ کون سی 3 آیات میں بتائیے؟ وہ پہلے 2 والی پہلے 2 آیات کون سی تھیں؟ بارک اللہ فیکم فہیم بھائی ماشاءاللہ بالکل جواب درست ہے، اور غالباً آپ نے پہلے سے ٹائپ کر کے رکھا ہوا تھا۔ کون سی 3 آیات ہم نے کہا تھا؟ آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 176۔ 3 آیات کے اندر یعنی وہ علم، یعنی میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں، آپ نے شاید میرے لیکچرز کو دیکھا نہیں دیکھا، ان کو سمجھنے کی کوشش کی، یا آپ شاید دورہ تفسیر کے بعد ضرور سمجھیے گا۔ یہ علم جو ہے اس کو مشکل ترین علم سمجھا جاتا ہے اسلامک علوم میں، اسلامک علوم میں، یعنی یہ جو آپ کہہ لیجئے کہ دیگر علوم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، اصول فقہ کا علم ہے، عربی گرامر کا علم ہے، نحو صرف بلاغہ کا علم ہے، دعویٰ کا علم ہے، یہ جتنے بھی علوم ہیں اسلامک علوم، ان میں اگر علماء کی فیلڈ میں سب سے مشکل کسی علم کو سمجھا جائے تو وراثت کا علم ہے، حصے تقسیم کرنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس علم کو اس وجہ سے پڑھایا تاکہ مجھے یہ اچھی طرح سے آ جائے، یعنی کوئی مقصد یہ تھا کہ مجھے اچھی طرح سے آ جائے۔ آپ کو بھی قرآن مجید پڑھانے کا مقصد ہے کہ میں چند تفاسیر کا دقت کے ساتھ گہرائی میں جا کر مطالعہ کر سکوں، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم گزشتہ 20-21 دنوں سے مختلف تفاسیر کو مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کی سمری پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ 3 آیات اللہ رب العزت نے اس پورے کے پورے علم کو 3 آیات کے اندر بیان کر دیا۔ اللہ، تو چلیے تیسری آیت پڑھتے ہیں 176۔ یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، کل یہ لفظ گزرا تھا میں نے تفصیل سے بیان کیا، وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ قل اللہ، فرما دیجئے کہ اللہ یفتیکم، وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں گزر چکا ہے۔ بتائیے کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ کا ذکر گزر چکا ہے، سورۃ النساء کے بالکل ابتدا میں گزر چکا ہے۔ سسٹر سبیحہ ہیں، بالکل جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ فہیم بالکل جواب درست ہے۔ محمد کبیر احمد جواب آدھا درست ہے، مکمل کیجئے۔ ہنا اقبال ہیں، جواب درست ہے۔ محمد یونس جواب درست ہے۔ ہاں جی محمد کبیر آپ جواب درست ہے۔ آفتاب احمد جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ کلالہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء کی ابتدا میں، وہ شخص کہ جب فوت ہوا تو نہ اس کے والدین نہ اس کی اولاد، نہ اس کے والدین نہ اس کی اولاد، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤن ہلاکا، امرؤن کا مطلب کیا ہے؟ رجل، آدمی۔ آدمی کے لیے عربی میں یا تو رجل کا لفظ یوز ہوتا ہے یا پھر امرؤن، اسی سے مؤنث ہے نا، امرأتن، عورت کے لیے امرأتن کا لفظ یوز ہوتا ہے، پڑھ چکے ہیں ہم، اسی کی جمع ہے نساءن۔ ان امرؤن، اگر کوئی شخص ہلاکا، فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، نہیں ہے اس کی اولاد، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہے۔ سورۃ النساء ہے نا، عورتوں کے بارے میں زیادہ گفتگو ہے، اور اس کی بہن ہے، تو بہن کا کتنا حصہ ہے؟ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو بہن کے لیے آدھا ہے ما ترک، جو اس نے چھوڑا، ما ترکا جو اس نے چھوڑا اس میں سے بہن کے لیے آدھا ہے۔ وَهُوَ، اور وہ، يَرِثُهَا،
اس کا وارث بنے گا، مطلب بھائی اپنی بہن کا وارث بنے گا۔ اچھا یہ جو ہے نا اب دوسری صورت، اس صورت کے اندر بہن فوت ہوئی ہے، آپ یقین جانیے میرے پاس تقریباً ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ایسا وراثت کا مسئلہ آتا ہے کہ میں سوال کرنے والے سے یہ کہتا ہوں یار یہ تو بتا دے فوت کون ہوا ہے۔ تو وراثت کے مسئلے میں سب سے پہلے اس چیز کو مینشن کرنے کی ضرورت ہے کہ فوت کون ہوا ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اس دن بھی ایک مسئلہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بتا دیجئے کہ 2 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے، ان کی کتنی وراثت ہے، ان کی ماں بھی ہے۔ اب میں نے یہ کہا کہ آپ کس کی وراثت تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب ایک شخص فوت ہوا اس کی 2 بہنیں اور ایک بھائی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ سمجھا تھا کہ ایک شخص فوت ہوا اس کی 2 بہنیں اور ایک بھائی ہیں اور اس کی ماں بھی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ جو 2 بہنیں اور بھائی ہیں ان کا والد فوت ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اس طرح کہ ایک شخص فوت ہوا، اس نے اپنی اولاد کے اندر 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا اور ایک بیوہ چھوڑی، یہ مسئلہ ہے وراثت کا، سمجھا گی نا؟ تو یہ پہلے سمجھیے۔ آپ دیکھیں دوسری جو صورت شروع ہو رہی ہے نا واہوا یارث ہوا، اس صورت میں بہن فوت ہوئی ہے یعنی فوت ہونے والی عورت ہے، واہوا اور وہ یعنی بھائی، یارث وارث بنے گا ہا اس بہن کا، ان لم یکن لہا ولد، ان لم یکن اگر نہیں ہے لہا اس بہن کے لیے ولد کوئی اولاد، فَإِن كَانَتَا اگر وہ ہیں، اثنتین 2 بہنیں، اگر وہ 2 ہیں، وہ عورتیں 2 ہیں، 2 بہنیں ہیں، کیونکہ بہنوں کی بات چاہ رہی ہے نا، کلالہ کی بات چاہ رہی ہے، بیٹیاں تو نہیں کر سکتے، بیٹیاں ہوئی تو پھر وہ کلالہ تو نہ ہوا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ اگر وہ 2 ہیں مطلب بہنیں، فَلَهُمَا تو ان دونوں کے لیے الثُّلُثَانِ ان دونوں کے لیے ثلثان ہے، اگر وہ 2 ہیں تو ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ ثلثان، مما اس میں سے جو ترکہ اس نے چھوڑا، جو اس نے چھوڑا بندے نے، اگر اس کی ایک بہن نہیں ہے، دیکھیں اگر ایک ہے تو پھر تو اس کو آدھا مل گیا، فلاح النصف، 2 ہیں تو پھر اس کو ثلثان ہم پڑھ چکے ہیں، کیا مطلب یعنی مال کو 3 حصوں میں تقسیم کرے تو 2 حصے، ٹھیک ہے، 2/3 جسے ہم نے کہا تھا۔ اب یہ 2 صورتیں ہوگی، تیسری صورت وَإِن كَانُوا إِخْوَةً اور اگر وہ بھائی ہیں، رِجَالًا وَنِسَاءً آدمی بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، مثلا کوئی بندہ فوت ہوا اور اس کے ورثاء میں وہ کلالہ ہے، اب کلالہ جب کہہ دیا تو اولاد یا ماں باپ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے کلالہ کہہ دیا تو کافی ہے۔ اب کوئی بندہ کلالہ ہے اور اس کے بہن بھائیوں میں رجال اور نساء مکس ہے، مطلب بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، کتنا ملے گا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو یاد رکھیں مذکر کے لیے مؤنث کا دگنا ہے، بھائیوں کو بہنوں کا دگنا مل جائے گا، یہ مال ان بھائی بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا، لیکن کیسے تقسیم ہوگا کہ بھائیوں کو بہنوں کا دگنا مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یبین اللہ لکم اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے، ان تضلوا یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، سلیس ترمام کیا کریں گے کہ اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ اور اللہ بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یا اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو الحمدللہ 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 الذی بنعمتہ تتم الصالحات تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت کے ساتھ ہی نیکیاں مکمل ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 176 پڑھ کر اس سورت کو مکمل کیا۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے کل کا لیسن سورۃ مائدہ کی اس سلائیڈ سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ شروع میں ہی اللہ رب العزت نے عہد کو وفا کرنے، اس کو پورا کرنے کے بارے میں حکم دے دیا، اور پھر اس کے بارے میں نام سے سورۃ المائدہ کیوں ہے اس کا ذکر بھی سورت کے جو تعارف پیش کیا جاتا ہے اس کے اندر بتا دیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کی وہ آیات بھی۔ تو اس کے اندر شروع میں ہی چوپاہوں کا ذکر ہے، کون سے چوپائے حلال حرام ہے، تو یہ سب ذکر ہے اس کے اندر انشاءاللہ۔ کل ہم اس کو پڑھیں گے اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس سورۃ النساء کو مکمل کیا۔ آج ہمارے کورس کا 21واں دن تھا۔ 21ویں دن کے اندر ہمارا چھٹا پارہ، اس کے ہم نے 5 صفحات پڑھے، 5واں پیج کے اندر 2 آیات باقی ہیں جو کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ تو اب آتے ہیں آپ کے اسائنمنٹ کے سوال کی طرف۔ جی